بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حجیت حدیث کے حوالے سے ہم آج چند ایسی باتیں آج کی کلاس میں جانیں گے کہ جس سے بہت اہم سوال حل ہوں گے اور بہت سے جوابات ہمیں ملیں گے۔ ان باتوں میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حدیث کے متعلق یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ آیا حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوئی ہے، یا آیا یہ نعرہ کہ حدیث بھی اسلام اور دین کا ماخذ ہے، یہ نعرہ آج سے شروع ہوا ہے، یا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، یا پچھلے انبیاء میں بھی حدیث موجود تھی اور پچھلے انبیاء کو بھی اللہ رب العزت نے وحی غیر مطلوع یعنی غیر کتابی وحی سے نوازا تھا۔ اس پر غور کرتے ہوئے اگر ہم قرآن کریم کو دیکھیں تو قرآن کریم کے اندر سورۃ احقاف آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ تم جو باتیں کرتے ہو اس پر تم میرے پاس دو قسم کی دلیلیں لے کر آ سکتے ہو، یا تو ایتونی بھی کتاب من قبل ھذا، یا کوئی اس سے پہلے کی آسمانی کتاب لے کر آؤ، او اثارت من علم، یا کوئی علم الاثار یا ایسا علم لے کر آؤ جو پہلے سے چلا آ رہا ہو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ یہاں پر خود قرآن کریم نے دو چیزوں کو علم صحیح کا ماخذ قرار دیا ہے، ایک وہ علم کے جو کتابی علم ہو، وہ وحی کی جو کتابی وحی ہو، فرمایا ایتونی بھی کتاب من قبل ھذا، اس سے پہلے کی کوئی کتاب لے کر آ جاؤ۔ اور علم کا دوسرا ماخذ خود قرآن کریم نے علم الاثار کو قرار دیا ہے، اور علم الاثار یقیناً وہ علم ہے جو غیر کتابی علم ہے، تو غیر کتابی علم کو ہی ہم حدیث کہتے ہیں۔ تو خود قرآن کریم نے کتاب کے علاوہ ایک اور علم کو بھی سچے ہونے کی دلیل قرار دیا ہے، اور ایک اور علم کو بھی حجت اور دلیل مانا ہے، اور کہا ہے ان کنتم صادقین، اگر تم کتاب کا کوئی صحیح علم لے آئے یا غیر کتابی علم الاثار وغیرہ تم لے آئے تو تم دونوں صورتوں میں تم سچے ہوگے۔ معلوم ہوا کہ سچا ہونے کے لیے علم کے دو ماخذ ہیں، یا تو کتابی علم یا علم الاثار یعنی غیر کتابی علم۔ اور پھر یہاں آپ حضرات کو میں چند ایسے حوالے بھی دینا ضروری سمجھوں گا کہ جس سے آپ حضرات کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ علم الاثار علماء کے نزدیک کسے کہا جاتا ہے۔ حضرت مطر الوراق فرماتے ہیں کہ علم الاثار سے مراد قال بروایت عن انبیاء علیہم السلام، کہ اس سے مراد وہ روایات ہیں جو انبیاء علیہم السلام سے مروی ہیں۔ اور اسی طرح امام التفسیر حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ علم الاثار سے مراد اسناد الحدیث ہے، اور محدث جلیل حضرت سفیان ابن عیینہ کے نزدیک بھی علم الاثار سے مراد وہ علم ہے جو غیر کتابی ہو، اور اس سے مراد علم الحدیث ہے۔ اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء تھے ان انبیاء کی تعداد کتنی تھی، اور کتابیں جو ان پر نازل ہوئی ان کی تعداد کتنی تھی، تو ہمیں بہت واضح انداز سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی علم الحدیث یا وحی غیر مطلوع موجود تھی۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کی تعداد ہے، جبکہ ہم جب کتابوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کتابوں کی تعداد تو 150 یا 200 کے لگ بھگ بھی نہیں ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت نے نبی تو ہر زمانے میں بھیجا تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے اللہ رب العزت نے نبی کو بھیجا ہے، ڈرانے والے کو بھیجا ہے، لیکن اللہ نے ہر نبی کو کتاب نہیں دی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کو اللہ نے نبوت دی تھی لیکن کتاب نہیں دی تھی، اس کو اللہ نے کون سی وحی کی تھی؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ وہ وحی غیر مطلوع اور غیر کتابی وحی تھی، جسے ہم علم الحدیث کہتے ہیں۔ تو یہ بات واضح طور پر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ پچھلے انبیاء کو، تمام کے تمام انبیاء کو اکثریت کے ساتھ اللہ رب العزت نے جو وحی دی تھی وہ وحی غیر مطلوع تھی، اور کتابی علم جہاں ضرورت پڑی اللہ رب العزت نے کتاب بھیجی۔ انبیاء اللہ نے ہر زمانے میں بھیجے، ہر قوم کے لیے بھیجے، لیکن ہر زمانے میں کتاب کو نہیں بھیجا۔ جہاں کتاب کی ضرورت پڑی اللہ نے کتاب بھیجی، اور جہاں کتاب کی ضرورت نہیں پڑی وہاں وہ نبی اپنی قوم کے لیے ہادی بنا، اپنے قوم کو سمجھانے والا بنا،
اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر وہی غیر مطلوع آتی رہی اور وہ اپنی قوم کو سمجھاتے رہے۔ اسی طرح قرآن کریم پر اگر آپ حضرات غور کریں تو قرآن کریم پر بھی غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کریم میں جو انبیاء کی تعداد ہے وہ زیادہ ہے، اور جو کتابوں کا ذکر اور صحیفوں کا ذکر ہے وہ کم ہے۔ مثلا قرآن کریم کے اندر جن انبیاء کے ناموں کا ذکر ہے ان کی تعداد تقریباً 26 ہے، اور قرآن کریم کے اندر ناموں اور ناموں کے بغیر جن انبیاء علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے ان کی تعداد 30 کے آس پاس ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کریم میں تمام انبیاء کا قصہ بیان نہیں کیا، بعض انبیاء کا قصہ ہم نے قرآن میں بیان کیا اور بعض کا ہم نے قصہ بیان نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کی تعداد، قرآن کریم سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء کی تعداد بہت زیادہ تھی، قرآن کریم میں چند انبیاء ہیں۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی کتابوں کا قرآن میں ذکر ہے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کریم کے اندر 4 کتابوں کا اور کچھ صحائف کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کے اندر مزید کسی نبی کے لیے کسی کتاب یا کسی صحیفے کا کسی قسم کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ آج کے سبق میں 3 باتیں معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت نے 2 چیزوں کو علم کا ماخذ قرار دیا، ایک کتاب اور ایک علم الاثار جو کہ اسناد الحدیث ہے۔ پچھلے انبیاء کو اللہ رب العزت نے کتابی علم بھی دیا تھا اور غیر کتابی علم بھی دیا تھا، اور قرآن کریم میں چند کتابوں کا اور بہت سے انبیاء کا تذکرہ بھی اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ہر نبی، ہر زمانے میں ہر نبی پر دونوں قسم کی وحیاں ہوتی رہی، کتابی وحی بھی ہوئی، علم وحی مطلوبی ہوئی اور وحی غیر مطلوبی ہوئی۔ اس سے یہ بات واضح طور پر سمجھ آ جاتی ہے کہ ہر زمانے میں حدیث حجت رہی ہے، ہر نبی نے اپنی قوم کو دونوں وحیوں کے ذریعے سمجھایا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔